اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات مدینہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو نہ آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اور اے ایمان والو اپنی آوازیں بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، اپنے نبی کی آواز پہ، ولا تجہروا لہ، اور نہ ہی بولو، بالقول کا جہر، جیسا کہ تم جہر بہت زیادہ تڑخ تیز نہ بولو جیسا کہ تم تیز بولتے ہو، بعضکم لبعض، آپس میں، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہیں۔ تو اس وقت یہ جو ہے امت کو نصیحت ہے اور تعلیم دی گئی ہے اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر آواز نہ کرنے کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ادب و لحاظ کرنا ہے نا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر رہے تھے، کوئی مشورہ لے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہا، پھر دونوں میں اتنا باتیں اتنی بڑھ گئی کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبھی رائے دینا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگے، اور ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آگے آواز ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی تھے، ان کی آواز کافی بلند تھی، مطلب نیچرلی ان کی آواز کافی حضرت ثابت بن قیس کی، تو ان کو جب یہ پتہ چلا تو بڑے ڈر گئے اور بہت رونے لگے، اور پھر ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، تب سے وہ اپنی آواز بہت کم آواز میں بات کیا کرتے تھے۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد صحابہ کا تعظیم کا یہ لیول تھا کہ اتنی پھر صحابہ تعظیم کرنے لگے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی نیچے آواز میں بات کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اور یہی جو ہے قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی جائیں گی تب بھی ویسا ہی ادب کیا جائے گا، مانو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا قول ہے۔ اور جب حرم شریف میں اور روضہ اقدس کے سامنے بھی بہت ادب سے پیش آیا جائے گا، اور اس طریقے کی آواز بلند کر کے بد اخلاق اور آداب کے خلاف کوئی ایسی حرکت نہ کی جائیں گی، تو یہ سب چیزوں کا تب بھی خیال رکھا جائے گا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات زندگی میں تھا۔ ان الذین یغضون اصواتکم، اور وہ لوگ جو دبی آواز میں بولتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے نزدیک، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، کہ اللہ نے امتحان میں ڈالا ان کے دلوں کو، للتقوی، تقوی سے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ان کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور وہ لوگ جو ندا دیتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، آپ کے کمروں کے پیچھے سے، حجرات کے پیچھے سے، اکثرہم لا یعقلون، کہ ان میں سے اکثر ایسے جو نہیں جانتے۔ تو اب وہ جہالت کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں چلے جاتے، کسی امہات المومنات کے حجرے میں چلے جاتے۔ امہات المومنات کے جو حجرے تھے وہ لگے تھے مسجد نبوی سے، اور وہ کھجور کی شاخوں سے ایک ہی لائن میں پورے حجرات تھے، سیاہ پردے ڈلے رہتے تھے اس پہ۔ تو دوپہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے چلے گئے، اور اس وقت کچھ اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کو ناواقف تھے وہ، تو زور زور سے کہنے لگے کہ یا محمد اخرج علینا، کہ باہر نکلو ہماری طرف اے محمد، اور سیدھا نام لے کر اور زور زور سے چلانے لگے۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اس طریقے سے مت کہو، بلکہ کہ تم انتظار کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکل آنے کا، اس طریقے سے باہر کھڑے ہو کے آواز نہ دو۔ یہاں تک کہ صحابہ کا یہ معمول ہوتا کہ اپنے استاد کے لیے کوئی بھی آواز نہیں دیتا، اگر کوئی صحابی کسی سے حدیث سننے کے لیے جاتا تو وہ یہ انتظار کرتا کہ وہ خود ہی باہر نکل آئے، یہ نہیں کہ ان کو آواز دیتا۔ تو یہ تمام جو باتیں ہیں، آواز کا اونچا کرنا، مشورے کے آگے نہ بولنا، اور جب تک مشورہ نہ لیا جائے نہ بولنا، اور یہ جو ادب و لحاظ ہے، تو یہ اپنے استادوں کے لیے بھی ہے کہ استاد کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنا ہے، اور ان کی بھی اتنی ادب و لحاظ کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے ممانعت کر دی گئی کہ اس طریقے سے آواز نہ دو، بلکہ انتظار کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی باہر آ جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تُخْرِجُوا إِلَيْهِمْ لِكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر کہ تم صبر کرتے یہاں تک کہ نکل آئے علیہم تم پر، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا، خیر ہوتا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے ایمان والو اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، بنباء فتبینوا، کوئی خبر لے کے، فتبینوا تو تحقیق کر لو، تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ نہ پڑ جاؤ نادانی والی جہالت والی قوموں کی طرح، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تم ہو جاؤ گے نادم۔ تو یہ والا واقعے میں کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے حضرت حارث بن زرار، وہ قبیلہ بنی مستلق کے تھے، تو وہ ایمان لے آئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنے قبیلے میں جا کے ایمان کی دعوت دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کا حکم دیا کہ اپنے قبیلے سے زکوٰۃ کلیکٹ کرو۔ اب 1 سال گزر گیا تو وہ انتظار کرنے لگے کہ میں زکوٰۃ لے کر، انہوں نے اپنی قوم سے انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی کو بھیجے۔ تو 1 سال کے اوپر ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بعد میں یاد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ولید بن عقبہ کو بھیجا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے۔ اب ولید بن عقبہ کی تھوڑی دشمنی تھی ان قبیلے والوں سے، تو ولید بن عقبہ تھوڑے سے ٹکڑی لے کر نکلے کہ میں زکوٰۃ لوں، اور یہاں پہ یہ جو حارث بن زرار تھے ان کو لگا کہ بھائی کیوں نہیں آئے ابھی تک، تو وہ انتظار میں ہی تھے۔ انہیں جیسے خبر ہوئی کہ کوئی آ گیا ہے، کوئی وفد آیا ہے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے، تو یہ بھی اپنے لوگوں کو لے کر ان کے استقبال میں باہر نکل گئے۔ اب ولید بن عقبہ کو غلط فہمی ایسا ہو گئی کہ یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے اور پرانے دشمنی نکال کے مجھے قتل کر دینا چاہتے، تو ولید بن عقبہ ان تک پہنچے بھی نہیں اور واپس پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی وہ تو مجھے قتل کر دینا چاہتے، وہ زکوٰۃ نہیں دینے کے ارادے میں ہے۔ غلط فہمی تھی ان کی، حالانکہ آپ صلی اللہ یہاں پہ آیت ہے فاسق، تو اب وہ تو صحابی تھے اور غلطی بھی ہو گئی تھی ان سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا۔ اس وقت صحابہ بہت غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ مرتد ہو گئے، تو اب تو جہاد کا حکم کر دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جہاد کا حکم نہیں، پہلے تصدیق کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پہلے جا کے تصدیق کرنا کہ کیا معاملہ ہے۔ تو پھر خالد بن ولید وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ نہیں، وہ لوگوں نے بتایا کہ ہم تو انتظار میں تھے کہ کب کوئی آئے اور ہم زکوٰۃ دیں۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ ختم ہوا اور ان کی بھی غلط فہمی تھی۔ حالانکہ یہاں پہ آیت تو نازل ہوئی، لیکن جو ہے وہ جو جتنے بھی صحابہ تھے وہ ان کے جو ہے اعمال اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی، اور ان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اجمعین کا جو ہے، تو ہم نہیں کہیں گے کسی کے بھی بارے میں، ہم یہ الفاظ نہیں کہیں گے، یا ایسی بے ادبی سے ہم نہیں کریں گے، وہ اس وقت کا معاملہ تھا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، کہ جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہے، يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، کے بہت کاموں میں مان لیا کرو ان کا، لَإِنِ تم کہ تم مشکل میں پڑ جاتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں ایمان کی، وَزَيَّنَهُ قُلُوبَكُمْ، اور مزین کر دیا تمہارے دلوں کو، وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ناپسندیدگی ڈال دی تمہارے دلوں میں کفر، گناہ اور نافرمانی کی، اولئک هم الراشدون، اور یہی لوگ رشد والے ہیں، فضل من اللہ ونعمۃ، اور فضل اللہ کا اور نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، کہ اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمت عملی نہ کرتے، یہ نرم دلی نہ دکھاتے، تو کیسا ہوتا نا، جہاد ہو جاتا۔ اور یہی ہمیشہ کہ کوئی خبر آئے تو تحقیق کرے، یہ نہیں کہ خبر پہنچ گئی تو اس کو نشر کر دے، خبر پہنچ گئی تو عمل پیرا ہو جائے، بلکہ کوئی خبر پہنچی کسی کی طرف سے تو اس کی بہت اچھے سے تحقیق کر لینا، اور اسی کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا کہ پہلے جانچنے کا حکم دیا، یہ نہیں کہ اب خبر آ گئی تو فوراً جہاد، لیکن جانچنے کا حکم دیا، اور یہی ہمارے بھی معاملات ہونا چاہیے کہ کوئی خبر آئے تو اس کو نشر کرنے سے پہلے، اس پر عمل پیرا ہونے سے پہلے خوب اچھے سے جانچ لینا اور تحقیق کر لینا ہے۔